خاندان کے لوگ کہتے تھے کہ میری باجی بد کردار ہے، جبکہ مجھے اپنی بہن بے قصور لگتی تھی۔ جب میں جوان ہوئی تو مجھے اپنی بہن کے گھر جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ اب تو میں تھی، میری بڑی بہن مجھ سے 13 سال بڑی تھی۔ میں باجی کے بہت سالوں بعد پیدا ہوئی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میری بڑی بہن کی شادی ہوئی، لیکن شادی کے بعد میرے ماں باپ باجی سے اتنی نفرت کرتے کہ ایک رات میں چھپی قسم کے گھر چلی گئی۔ باجی نے مجھے کھیر بنا کر کھلائی تو میں نے بے ہوش ہو گئی۔ آدھی رات کو کچھ میری باجی کا نام کوثر تھا، وہ ہر وقت حجاب کر کے رہتی تھی۔ اگر باجی خاندان کی کسی محفل میں چلی جاتی تو سارے خاندان والے مجھ پر باتیں کرتے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے اور محفل میں ان کے خلاف باتیں ہوتی تھی۔ کوئی بھی ان کی عزت نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی کی فوتگی ہو جاتی تو وہ سب سے پہلے وہاں پر موجود ہوتی تھی۔ اسے مجھے میری باجی بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے اچھی اچھی باتیں سنایا کرتی تھی۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کے ساتھ میری کافی دوستی بھی تھی، اس لیے مجھے تو ان کا گھر جانا بہت اچھا لگتا تھا، مگر میری امی مجھے جانے سے روکتی تھی۔ جب میں نے ایف.اے کیا تو میری ماں پورے خاندان میں مٹھائی بانٹنے کے لیے ڈبے تیار کروا رہی تھی۔ میرے باپ ان پر نام لکھ رہے تھے، لیکن وہ لوگ میری بائی کا نام لکھنا بھی بھول گئے تھے۔ میں نے کہا کہ باجی کے گھر مٹھائی نہیں بھیجیں گے، وہ تو اسی محلے میں ہی رہتی ہیں، ان کے گھر تو ہمیں خود مٹھائی لے کر جانا چاہیے۔ ہمارے کہا اس کا تو میں بھول ہی گئی، چلو لکھ دیتی ہوں، اب جب سب کو ہی مٹھائی بھیج رہی ہوں تو پھر اس کو بھیج دیں گے۔ میری ماں کے لہجے میں بڑی ہی بیزاری سی تھی اور میرے بابا بھی کچھ خاص خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھتے ہیں۔ میں نے ایک ڈبہ اٹھایا اور کہا کہ میں خود ہی باجی کو دے آتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں خود ہی جاؤں گی، اور ضد کرنے لگی، اور میری ضد کے آگے میری ماں باپ دونوں چپ ہو گئے۔ جب میں باجی کے گھر گئی تو وہ مجھے ہمیشہ پیار سے ہی بلاتی تھی، کہتی تھی میری شہزادی ایمان آ گئی، لیکن یہ کیا بیٹا اتنا چھوٹا سا دوپٹہ لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا کہ میں جلدی اس میں بس ایسے ہی آ گئی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ نہیں بیٹا، تم لمبی سی چادر اوڑھ کر آیا کرو، اب تم جوان ہو گئے ہو، بے شک ایک گلی سے دوسری گلی میں ہی جانا کیوں نہ ہو، کسی مرد کی نظر نہیں پڑ جائے تو اچھا نہیں ہوتا۔ مجھے ان کی یہ بات سمجھانا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں ان کو بتانے لگی کہ میں نے کتنے اچھے نمبر لیے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے بابا کا فون آ گیا۔ میری باجی نے کہا کہ ایمان میرے ساتھ بیٹھی ہے، بابا کے پاس کون سے باہر آ رہے تھے، وہ بس ایک ہی بات کر رہے تھے، اس کو واپس بھیج دو، ہمیں کوئی کام ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے ابھی نہیں جانا۔ میں نے ان کو اشارے سے کہا تھا، باجی نے بابا کو کہا کہ بیچاری کو چائے تو پینے دو، لیکن میرے بابا بار بار کہہ رہے تھے چائے بعد میں پی لے گی، اس کو جلدی بھیج دو۔ میں تو حیران تھی کہ میرے بابا مجھے اس گھر میں 5 منٹ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ خیر میری بات سنی، چائے بنوا لی اور مجھے پاس ہونے کی خوشی میں 5,000 روپے دے دیے۔ جب میں واپس آئی تو میری ماما اور بابا نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے پیسوں کا بتایا تو میری امی نے میرے ہاتھ سے یہ 5,000 چھین لی اور کہا کہ تمہیں ضرورت نہیں ان پیسوں کی، گھر میں کوئی چیز نوکرانی کو دے دیے تھے۔ مجھے پورے خاندان میں سے کسی نے بھی اتنے پیسے نہیں دیے تھے، آپ لوگوں نے میرے پیسے نوکرانی کو دے دی۔ میرے بابا نے میری ہتھیلی پر 2,000 رکھ دی، کہا کہ ان سے شاپنگ کر لینا۔ اب کہاں 5,000 اور کہاں 2,000، میں تو بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ مجھے ان کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر میں نے اس لیے بتایا تھا کہ ان کے دل میں باجی کے لیے تھوڑی سی عزت بن جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں وہاں سے چلی گئی اور بابا کا کام پر چلے گئی۔ میرے بابا نے کہا کہ اس کو بار بار کوثر کے گھر نہیں جانے دیا کرو۔ میری اپنی امی سے پوچھا یہ کیا بات ہوئی، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میری ماں نے کہا کہ تم خود نہیں سوچ سکتی کہ وہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لاتی ہے؟ میں نے کہا کہ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، وہ سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی، ان کی پینشن آتی ہے، اور بھی ان کے مارکیٹ میں اپنی دکانیں ہیں جن کا کرایہ اچھا خاصا بنتا ہے، وہ بھی تو بادشاہ کے باجی ہی آتا ہے۔ اگر انہوں نے 5,000 روپے دے ہی دیے تو آپ اس کا کیا مطلب نکال رہے ہیں؟ میری امی کا کہنا تھا زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا، اپنے گھر میں آرام سے بیٹھو۔ اگلے دن امی گھر پر نہیں تھی، وہ بازار گئی ہوئی تھی۔ جب میرے گھر میں باجی آئی اور مجھے ایک شاپر پکڑا دی، انہوں نے کہا کہ میں نے محلے کی خاتون کو عمرہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اور وہاں سے تمہارے لیے کھجوریں اور جائے نماز منگوائی ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں، اب تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں یہ چیزیں امی کو نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے وہ اچھے سے چھپا دی۔ باجی بیٹھی تھی کہ میری امی آ گئی، انہوں نے ٹھیک سے سلام بھی نہیں کیا اور پوچھا کہ آج کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا ان کو اشارہ کیا کہ آپ نہیں بتائیں گی؟ میری باجی نے کہا کہ بس ایسے ہی ملنے چلی آئی تھی، رات ہوئی تو امی نے پھر سے عدالت لگا دی۔ مجھ سے پوچھا کہ وہ کیوں آئی تھی، اور میرے بابا نے بھی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بالآخر میں نے ان کو وہ چیزیں دکھا دی جو باجی مجھے دے کر گئی تھی اور کہا کہ مجھے لگا کہ آپ لوگ کسی چیز سے بھی کسی کو دے دیں گی۔
میری امی نے کہا کہ دیکھا اب یہ اس کی وجہ سے ہم سے جھوٹ بولنے لگی ہے، کل کو دھوکہ دے دے گی۔ اور پرسوں گھر سے اچانک میری امی کی زبان رک گئی تھی، وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ ایسے بھی کیا بات ہو گئی؟ خیر میرے بابا نے مجھے کہا کہ یہ جیسے تم رکھ لو، لیکن اگر آئندہ اس طرح تم نے جھوٹ بولا ہم سے، برا کوئی نہیں ہوگا۔ باجی کی بیٹی کی منگنی طے اور منگنی والے دن ہم لوگ وہاں پر گئے تھے۔ منگنی والے دن ہم لوگ وہاں پر گئے تھے، میں نے تو اپنی کزن سے کہا کہ میں رات کو یہیں پر رکنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کی کچھ اور رشتہ دار بھی آئی ہوئی تھی جو اس کے بابا کے گھر سے تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سارے مل کر ہنسی خوشی کریں گے۔ میں نے ابھی امی سے کہا کہ آج میں رات یہیں رہوں گی، تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ بابا سے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ 2-3 گھنٹے بعد آ جاؤں گی، لیکن میرے بابا نے میری بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا تمہیں کہا اتنا ہی کیا کرو۔ میں تو ان کی نفرت سے تنگ آ گئی تھی۔ 2-4 دن اس طرح گزر کے تو بعد ایک دن پھر سے ہمارے گھر آئی۔ وہ میرے لیے ایک سوٹ لے کر آئی تھی۔ میری امی نے کہا یہ کس خوشی میں دے رہی ہو؟ تو باجی کہنے لگی میں بازار گئی تھی، اپنی بیٹی کے لیے بھی سوٹ لیا تو ایمان کے لیے بھی لے لیا۔ میری امی نے کہا کہ میری بیٹی پر زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری باجی کہنا تھا کہ بیٹیوں کے لیے تو کوئی انسان اپنے آپ کو بیچ کر بھی کچھ کر لیتا تو انسان ضرور لے لیتا۔ میری ماں نے اس بات پر کہا ہاں خود کو بیچ کر تو لوگ باقی بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ ایک دن باجی کے چہرے کی مسکراہٹ اڑ گئی تھی کیونکہ امی نے نہایت ہی تیز بات کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ امی نے میری باجی کو اتنا بڑا طعنہ کیوں دیا تھا۔ اس بات پر کوئی جواب نہ دیا اور کہا ایمان اب میں چلتی ہوں، تم پہ سوٹ سلوا لینا، کچھ دن کے سسرالوں کی دعوت رکھی ہے، اس دن دعوت پر بلاؤں گی، تم بھی آ جانا۔ ایمان تم یہی سوچ کر پہن بہت اچھا تیار ہو کر آنا۔ میری ماں نے کہا یہ کیوں اچھے سے تیار ہو کر آئے گی؟ تم اپنی بیٹی کو اچھے سے تیار کرنا۔ میری ماں کو میری ماسی کی ہر بات سے مسئلہ تھا۔ میری بھاتیجی کی آنکھوں میں بلاخر آنسو آ گئے اور میں خود بھی حیران رہتی کہ وہاں تو چھپاتے وہاں سے چلے گئے۔ جب کوئی روتا ہے تو سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے، کچھ لوگ جان بوجھ کر نظر انداز کر دے تو یہ الگ بات ہے، لیکن مجھے فوراً یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس گھر سے رو کر نکلی تھی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جتنی نفرت میری ماں کو میری باجی سے تھی وہ تو نہ چاہی تھی، لیکن میں اس بات سے حیران تھی کہ میرے بابا کو بھی میری باجی سے نفرت تھی کہ وہ ان کی بڑی بیٹی تھی۔ رات کو پھر امی اور بابا واپس آئے، کوئی بات کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا نے باجی کو کال ملا دی۔ میرے بابا ان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو کوثر تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرو، وہ بہت معصوم ہے، تمہاری اصلیت نہیں جانتی، تم سے محبت کرتی ہے، کل کو اس کا دل ٹوٹ گیا تو کیا سوچے گی؟ بابا کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے میری باجی کے بارے میں؟ میرے بابا نے اسے کیا دا تم خود ہی اس سے دور رہنا، ابھی اس کو ساری کہانی کا نہیں پتا، لیکن تمہیں تو پوری بات کا پتا ہے۔ وہ ہمیں تنگ کرتی ہے، مجھے اس کا تمہارے گھر آنا، تمہارے ساتھ رہنا بالکل بھی پسند نہیں۔ آج میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، نہیں تو اس کے بعد مجھے کوئی اور طریقہ اپنانا ہوگا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے شاید کسی اور سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن مجھے یہ بات کون بتا سکتا تھا؟ میری ایک کزن تھی جو باجی کے ساتھ ہی کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ میری کزن اور باجی کے آپس میں بہت دوستی تھی، لیکن یہ بھی باری باجی سے زیادہ میل ملاپ نہیں رکھتی تھی، لیکن ان کے پہلے آپس میں بہت دوستی تھی اور میری کزن ہی مجھے بتا سکتی تھی کہ میری باجی کو سارے خاندان میں اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے۔ ایک روز میں ان کے گھر چلی گئی اور ان سے ساری بات پوچھنے لگی تو باجی کے بارے میں مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ میں کوئی وہاں سے واپس آ گئی، کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، پھر میری بھی دماغ میں احترام آیا کہ میں اگلے ہی دن باجی کے گھر چلی گئی، جبکہ میرے بابا نے مجھ سے منع کیا تھا۔ جس دن سے میرے بابا نے ان کو فون پر منع کیا تھا وہ مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کر رہی تھی، میرے ساتھ انہوں نے سارے رابطے ختم کر دیے تھے۔ میں ان کے گھر میں داخل ہوئی، شام کا وقت تھا، میرے بابا مجھے شام کو جانے سے منع کرتے تھے، لیکن میں نے بابا کے ساتھ ضد لگائی تھی۔ میری باجی کو کہا گیا میرے آنے سے خوش نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ بابا نے منع کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، اس لیے تو میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹیاں باپ کے ساتھ ضد نہیں لگاتی۔ میں نے کہا کہ انہیں اس موضوع پر تو میں ضرور سدھار لگاؤں گی اور یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں بھی ان کے گھر میں سکون سے بیٹھ گئی۔ میری قسم بھی حیران ہو رہی تھی۔ میری باجی نے بہت اچھی کھیر بنائی تھی، انہوں نے کہا کہ کھیر کھا لو پھر چلے جانا۔ میں نے کہا کہ کھیر کھاؤں گی لیکن جاؤں گی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بابا تم سے ضد کون لگا ہے، میں تمہارے لیے لے کر آتی ہوں۔ میرے لیے کھیر لے کر آئی اور جب میں نے کھیر کھائی تھی نہ جانے کیوں مجھے نیند آ رہی تھی، مجھے ایسا لگا تھا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں اور میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ جب اگلے ہی پل وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن رات ہوئی تو گھر میں شور مچا ہوا تھا۔
میرے بابا، میرے چاچو، میرے انکل اور خاندان کے کچھ بڑے وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے شور ڈالا ہوا تھا۔ کوئی میری باجی کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ باہر پولیس بھی آئی ہوئی تھی جس کو میرے بابا بیان دے رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے۔ میں کافی دیر اپنے بابا کی زبان سے یہ لفظ سن کر، تم نے میری بیٹی کو جان بوجھ کر بے ہوش کیا کیونکہ تم میری بیٹی کو کسی کے ہاتھوں بیچ دینا چاہتی تھی۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ دراصل جب ہم لوگ وہاں پر بیٹھے تھے تو اچانک سے گھر میں چور گھس آئے تھے۔ وہ لوگ ڈاکو تھے اور گھر سے سونا اور قیمتی چیزیں چوری کرنا چاہتے تھے۔ باجی نے مجھے اور اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کمرے میں بند کر دیا تھا اور ان لوگوں کو اپنا سارا سونا اور قیمتی چیزیں دے کر اس گھر سے بھیج دیا۔ اس لیے پولیس بھی آئی تھی۔ وہ لوگ بھی پکڑے گئے تو وہ بھی یہی کہانی سنا رہے تھے اور باجی میں یہی سب کچھ کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی کوئی ان کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا کیونکہ میری باجی کی کہانی کچھ اس طرح کی تھی۔ جب وہ بہت زیادہ کم عمر تھی تو میرے دادا نے ان کی شادی کروا دی، لیکن جس آدمی سے ان کی شادی ہوئی وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں تھا۔ اس کا تعلق ایسے لوگوں سے تھا جو برے کام کیا کرتے تھے۔ میری باجی شادی کے بعد چپ چپ رہتی تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بات ہے جو کسی کو بتانا نہیں چاہتی۔ وہ بہت زیادہ بیمار رہا کرتی تھی اور انہوں نے 2 دفعہ اپنا حمل بھی ضائع کروا دیا تھا۔ سب لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ماں نہیں بن سکتی، اس لیے اس نے یہ سب خوش کیا، لیکن باجی بار بار سب کو یہی کہتی تھی کہ میں پوری رات کو اپنی خوشی سے ظاہر نہیں کروا رہی بلکہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ شہبازی کا شوہر ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلا گیا۔ باجی نے سب کو حقیقت بتائی کہ ان کا شوہر ان سے غلط کام کرواتا تھا۔ ان کے گھر میں مختلف قسم کے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن دراصل بات یہ تھی کہ ان سے یہ کام ان کا اپنا شوہر ہی کرواتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ وہ اپنے بزنس پارٹنر کو خوش رکھنے کے لیے اس طرح کے کام کروایا کرتا تھا اور باجی کو استعمال کرتا تھا کیونکہ وہ بہت کم عمر تھی۔ ان کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب خاندان میں ایک بار نکل جاتی تو پھر وہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ باجی کا شوہر مر گیا اور باجی اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے مرے ہوئے شوہر پر الزام لگا رہی ہے، جبکہ وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتی رہی ہیں۔ لیکن میری اکثر نے مجھے بتایا کہ بے قصور ہے، مگر میرے ابا کے ساتھ ساتھ پورے خاندان والے باجی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ سب انہیں ایک بری عورت کہتے تھے اور وہ جو عمل میری باجی انہیں ظاہر کروا دی تھی ان کے شوہر کی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کی مجبوری میں یہ سب کچھ کروانا پڑا تھا۔ ان کی بیٹی اسما ان کے اپنے شوہر کی اولاد تھی۔ میری باجی نے تو اتنا بڑا ظلم برداشت کیا تھا، ایسے انسان سے ان کی شادی ہو گئی تھی جس نے خود ہی ان کی عزت کو نیلام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسی حالت میں کیا کرتی؟ جب ان کی شادی ہوئی تو صرف 14 سال کی تھی۔ 14 سال کی لڑکی کے دماغ میں کوئی ایسی بڑی بات آ ہی نہیں سکتی۔ وہ چپ چاپ اپنے شوہر کے ڈرانے سے یہ سارا ظلم برداشت کرتی رہی۔ اس کے بعد جب ان کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو انہوں نے اپنی پڑھائی کی اور وہ ٹیچر بنی۔ انہوں نے کئی عمرے اور حج کی اور اپنی کمائی سے جائیداد بنائی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی تھی اور اس لیے پورا دن ہی اس کی عبادت میں لگی رہتی تھی۔ بہت سے غریب لوگوں کو عمرہ بھی کروا چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے لیکن انسان معاف نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ان کو برا برا سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ابھی بھی اس طرح کا کوئی کام کرتی ہے اور ان کے گھر میں بھی اس طرح کے لوگ آتے ہیں۔ تبھی تو میری ماں نے مجھے ان کے دیے ہوئے پیسے نہیں رکھنے دیے، مجھے ان کے گھر میں جانے نہیں دیتی تھی، رات کو وہاں پر رہنا بھی نہیں دیا کرتی تھی۔ سارے خاندان ان کو برا سمجھا کرتے تھے، لیکن اگر وہ اتنی ہی بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 سے 4 دفعہ اپنے گھر دیکھنے کے لیے نہیں بلاتے۔ ان کے گھر میں سب کچھ تھا اور آج بھی جب وہ چور ڈاکو ان کا پیسہ لوٹ کر لے گئے تو فوراً ہی پکڑے گئے اور ان کی ساری محنت کی کمائی واپس آ گئی تھی۔ لیکن یہ بات ابھی سارے خاندان سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میری باجی نے جان بوجھ کر مجھے اپنے گھر بلایا اور جو لوگ گھر آئے تھے وہ چور ڈاکو نہیں بلکہ خریدار تھے۔ بادشاہی رو رہی تھی، انہوں نے تو میری اور اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے اپنی جمع پونجی نکال کر رکھتے تھے اور ہماری عزت بچائی تھی۔ جو کھیر میں کھا کر بے ہوش ہو گئی تھی، اس کے بارے میں میرے ڈاکٹر کے بعد بتایا کہ بلڈ پریشر اچانک سے لو ہو گیا تھا کیونکہ مجھے میڈیسن پیشنٹ کا مسئلہ تھا، پہلے بھی تھا، یہ تو میرے سارے خاندان کو پتا تھا، لیکن کوئی بھی اس بات کو ابھی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پولیس نے بھی سارا کچھ کر دیا، کہہ دیا کہ ڈاکو تو آدھے جرم مشری میں آج کل اس محلے میں آئے ہوئے ہیں، 2-3 گھروں میں انہوں نے چوری بھی کی ہے۔ خیر پولیس کی کسی گواہی کے بعد تقریباً خاندان والے کے منہ بند ہو گئے تھے۔ میرے باپ مجھے لے کر اپنے گھر آ گئے تھے، مجھے کہا کہ تم دوبارہ وہاں کبھی نہیں جاؤ گی۔ میں نے آتے وقت آنسو بہاتے ہوئے باجی کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی کہ کیا ایک عورت کا گناہ کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا تھا؟
ایک عورت اگر گناہ کر دے تو اس کے لیے معاشرہ ایسی زندگی پھر معاف نہیں کرتا، اور یہاں پر تو باجی نے گناہ بھی نہیں کیا، انہوں نے تو صرف ظلم برداشت کیا تھا، لیکن یہ ان کے لیے گناہ بن گیا۔ وہ اتنی خوددار تھی کہ جب ان کا شوہر اس دنیا سے گیا تو بادشاہ نے جائیداد میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا تھا۔ خاندان والے چاہے جو بھی کہیں، مجھے یقین ہے میری باجی میری اچھی انسان ہے، تبھی تو ان کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہوتا۔ ان کی بیٹی کی شادی بھی بہت اچھے خاندان میں ہوئی، اتنے اچھے خاندان میں تو پورے خاندان والوں سے کسی بھی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھی برا انسان نہیں ہوتا بلکہ اس کے حالات برے ہوتے ہیں۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن میرے بابا اچانک سے بہت بیمار ہو گئے، بابا کی ساری جمع پونجی ان پر لگ گئی، مگر انہیں آرام نہ آیا، خاندان والوں نے بھی ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کڑے وقت میں باجی نے ہمارا ساتھ دیا، باجی نے ابو کا ایک بڑے اور مہنگے ہسپتال میں علاج کروایا۔ 1 ماہ علاج کے بعد اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا، لیکن باجی نے انہیں آج تک اس بات کا بھی تانا نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی کسی کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اب ہمارا ہی گھر ہے جہاں پر باجی کا آنا جانا ہوتا ہے، اور ہمیں ان کے گھر آتے جاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور باقی جی خاندان والے ابھی بھی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ ان کی زندگی میں مزید کچھ برا نہ ہو، اور سب لوگوں کے دل میں باجی کے لیے صاف ہو جائے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ گائز، پلیز سپورٹ می، آئی نیڈ یور سپورٹ، تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔